السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز، یہ چونکہ رمضان ٹرانسمیشن جو ہے یہ نوجوانوں کی ٹرانسمیشن ہے، یوتھ کی ٹرانسمیشن ہے. نوجوان کا رمضان بلکہ نوجوان رمضان. تو میں نے سوچا کہ ہم گپ شپ لگائیں گے بچوں کے ساتھ، جو کہ انشاءاللہ ہماری چلتی رہے گی. اور بٹ یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ کیوں نہ ہم کسی ایک نوجوان کے ساتھ ہی اس کو گپ شپ کو آپ کے سامنے پیش کریں، اور ایک ایسے نوجوان کے ساتھ کہ جو ماشاءاللہ میرے ایک خواب کی تعبیر کر رہا ہے. میں نے آج اپنے ساتھ اس ریکارڈنگ کے لیے یا اس ایپیسوڈ کے لیے جن کو دعوت دی ہے نا، وہ میرے دوست ہیں جواد احد بھائی. جواد احد جو ہیں، ان کا انٹروڈکشن تو میں انشاءاللہ یہ خود اپنا کرائیں گے، لیکن میں ایک ایسی چیز ضرور ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. چلیے وہ بعد میں بتاتے ہیں، پہلے جواد بھائی کو انٹروڈکشن کرواتے ہیں. السلام علیکم جواد بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم فرسٹ کلاس. کیا انٹروڈکشن ہے جواد احد کا؟ اپنے منہ سے تو زیادہ بولنا مناسب نہیں ہوتا، مولویوں کے ہاں تو زیادہ مناسب نہیں ہوتا. نہیں، لیکن وہ ایک اور بات ہے نا مزے کی، کہ انجینئر میں بھی، انجینئر آپ بھی، مولوی میں بھی، مولوی آپ بھی. ٹھیک ہے، تو قدر مشترک تو کافی ہو گئی نا. ایسے ہی ہے، ایسے ہی. تو ویسے تو بیسیکلی تعلق تو میرا منڈی بہاؤالدین سے ہے. منڈی بہاؤالدین کا علاقہ، اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے، لیکن رہتا میں لاہور میں تقریباً پچھلے 20 ایئرس سے. اس کے درمیان میں ملیشیا چلا گیا تھا الیکٹریکل انجینئرنگ کرنے کے لیے بریڈ فورڈ سے. تو وہاں سے انجینئرنگ کی تھی، لیکن میں فیلڈ میں نہیں گیا، پریکٹیکل فیلڈ میں نہیں جا سکا، کیونکہ وہاں پہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، ان کے کچھ ممبرز کام کرتے تھے ماشاءاللہ، شیخ حسین وغیرہ، مرسی مشن وغیرہ کام کرتے تھے. تو ان کے ساتھ کام کرنے کا جب موقع ملا تو وہ ایک آپ کہہ لیں کہ اسلام کی ڈفرینٹ ڈائمینشن سے دیکھ رہے ہیں، اور ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن سے کام کر رہے تھے. تو ویسے پاکستان میں کام ہوتا نہیں تھا، تو مجھے وہ بڑا انٹرسٹنگ لگا. تو ان کے ساتھ کچھ کام کرنے کا موقع ملا. پھر وہیں سے آپ کہہ لیں کہ بینگ اے اسپیکر کچھ کام کرنے کا موقع ملا. پھر اپنی آرگنائزیشن وہاں پہ بنایا تزکیہ انسٹیٹیوٹ کے نام سے. پھر تقریباً 7-8 سال پہلے پاکستان واپس آ گیا تھا. میں 2014 میں تقریباً واپس آ گیا تھا. اچھا، میں یہاں سے آپ کو تھوڑا سا ایک منٹ روکنا چاہوں گا. پاکستان واپس آئے بیسیکلی ویورز، آج جو ہے نا، آج ہمارا مینلی گپ شپ ہے، تو ہم کو اسپیسیفک کویشچنس پہ نہیں ہے. کچھ یہ مجھے سکھائیں گے، کچھ میں ان سے سیکھوں گا. آج ہم اس طرح سے بات کریں گے. میں تقریباً کوئی اللہ کے کرم سے کافی ملک پھر چکا ہوں دنیا میں، ٹھیک ہے. اور میں جب ملیشیا میں بھی خاص طور پہ میں کئی دفعہ میں نے دیکھا، لیکن جو نان مسلم ممالک ہیں ان کے اندر میں نے ایک بڑی زبردست چیز دیکھی، جو کہ مسلمان کام کر رہے ہیں. جو مجھے لگا کہ مسلم ممالک میں 21 سال یو اے ای میں رہا ہوں، وہاں پر بھی یہ چیز مسنگ ہے. وہ ہے ہمارا کنیکشن مسجد کے ساتھ. ہم نے مسجد کو نماز، روزہ، اعتکاف، ٹھیک ہے، ان 3 چیزوں کا مرکز بنا دیا. جبکہ مسجد جو تھی وہ تو صفا یونیورسٹی بھی تھی، مسجد جو تھی وہ تو پارلیمنٹ ہاؤس بھی تھا، مسجد جو تھی وہاں پر بچے آ کے کھیلتے بھی تھے. مطلب مسجد کے بہت سارے رول تھے. لیکن وہ تمام رول یہاں مسلم ممالک جتنے میں پھرا ہوں، ان سے میں بات کروں بھی، ان میں مجھے نظر نہیں آیا مسجد کو تو دکھاتے ہوئے وہ رول. لیکن وہی رول میں نے دیکھا امریکہ میں، جو مساجد ہیں، اسپیشلی امریکہ کی میں بات کروں گا. وہاں تو میرا گیا ادھر اوہایو میں تھا میں، تو میرا دوست، اس کے بچے، ہم لوگ بیٹھے گپ شپ مار رہے ہیں. تو میں کہا چلو یار آج کہیں باہر چلتے ہو. کہتا بھی میرے بچے کہیں نہیں باہر جائیں گے. میں کہا کیا مطلب ہے؟ ویکینڈ ہے، چلو نکلتے ہیں کہیں ہم لوگ سارے. تو کہتا ہے اچھا ابھی تو یہ بتاتا ہوں. تھوڑی دیر میں بچے آ گئے، بابا لیٹس گو ٹو دا مسجد. میں نے کہا یار نماز کا ٹائم تو بھی ہے نہیں. وہ تقریباً 10 بجے کا صبح ٹائم تھا. میں کہا نماز، میں کہا بیٹا ویل گو ایٹ دا ٹائم آف دا نماز. یہ میرا فرسٹ تب کی بات تھا میرے لیے، یعنی اچھمبا تھا کہ مسجد جو ہے وہ بچے اتنے شوق، میں بڑا امپریس ہوں. میں کہا سبحان اللہ، یہ بچوں کا تم نے کیا زبردست وہ کر دیا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ یہ نماز کے ٹائم ابھی نہیں ہوا، یہ نماز کے جانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ابھی ان کی وہاں کریٹیو ایکٹیویٹیز کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. کہ وہ کیا ہوتی ہیں؟ کہتا چل دکھاتا ہوں تجھے. ہم چل پڑے. ادھر گئے ہیں تو سب سے پہلے تو مسجد کا جو پارکنگ لاٹ تھا نا، وہ پارکنگ لاٹ کو انہوں نے کنورٹ کیا ہوا تھا فٹ بال گراؤنڈ میں. اس وقت پارکنگ لگی ہوئی تھی اور سائڈ پہ اس کے باڑ لگا کے پوری. تو اب وہ جو چھوٹے بچے ہیں، جو بڑے بچے ہیں، وہ باہر فٹ بال کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ گراؤنڈ کی جانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے باقاعدہ بڑا زبردست مقام بنایا ہوا. پھر اس کے بعد وہاں سے وہ ہم نکلے ہیں، اندر جب پہنچے ہیں تو اندر انہوں نے مسجد کی 2 ڈویژنس کی، 3 ڈویژنس کی بلکہ.
ایک مردوں کی، اس میں آگے وہ انہوں نے جالی لگائی ہوئی ہے، اس کے پیچھے عورتوں کی، اور اس کے پیچھے بچوں کی ڈویژن. وہ جو بچوں والی ڈویژن تھی اس میں تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی اس میں آ گیا ہوں، کیا سے کہتے ہیں، پارک میں آ گیا ہوں. مطلب بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے جھولے پڑے ہیں، ان کی گیمز پڑی ہیں، کوئزز ہو رہے ہیں، کوئی گروپس بنے ہوئے ہیں، ہر گروپ ایک ڈفرینٹ ایکٹیویٹی کر رہا ہے، کوئی پینٹنگ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اور وہ مجھے پتہ یہ چلا کہ اچھا پھر نماز کا ٹائم جب ہوا، اس کے سارے کے بعد جب نماز کا ٹائم ہوا تو وہ بچے سب سے اگلی صف میں کھڑے ہوئے تھے، امام کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. اوئے ہوئے، ود آل ڈیو رسپیکٹ، کچھ علاقوں میں تو قتل و غارت ہو جائے گا، ہم بچوں کو آگے کھڑا کرتے ہیں اس طرح سے. ٹھیک ہے. تو وہ جو مسجد کا جو کمیونٹی کا کانسیپٹ تھا وہ مجھے اس دن سمجھ آیا کہ یار یہ اچھا میں شاید ایک مسجد میں ہوتا ہے. پر میں نے جب یونانی مسلم کمیونٹیز میں جا کے وہاں پہ بیٹھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا ہر کمیونٹی کی مسجد میں ایسا ہی کام ہو رہا ہے. وہاں پر وہ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، وہاں پر وہ میں نے اس چیز کو امپلیمنٹ کیا خود ایک چھوٹے سے حصے میں. دبئی میں 21 سال جب رہا، وہ یہ کہ میں نے اللہ نے مجھ سے کام کرایا، میرا کوئی کمال نہیں تھا کہ میں لوگوں کی جابز میں ہیلپ کرتا تھا. تو وہ میں نے مسجد میں بیٹھ کے شروع کیا. 2 مسجدیں ہم نے پکڑی اور ہم ہر جمعے کے بعد جمعے کی نماز سے عشاء تک وہاں بیٹھتے تھے. اب الحمدللہ کام آج بھی چل رہا ہے، اب ایک میں چل رہا ہے لیکن چل رہا ہے کام. تو وہاں لوگوں کی جاب تو 100-150 بندے کو ہم باقاعدہ لیکچر دیتے تھے، پاور پوائنٹس پھر ہم نے لگانی شروع کر دی، ان کو پھر ان کے سی ویز ٹھیک کرنے شروع کر دیے. تو وہ لوگ مسجد میں اس شوق سے بھی آتے تھے کہ یار یہاں پہ ہمیں ہیلپ ہوگی یا ہم ہیلپ کریں گے. تو جو آپ کا یہ کام شروع کیا آپ نے مسجد والا، میں اس لیے روکا میں کیوں آپ کو، مجھے پتا ہے اگلی جو بات ہے، اس سے سب سے پہلے آپ نے کیا چیز کیوں یہ کیا اور کیسے کیا؟ دیکھیں اصل میں نا یہ جو بات ہے نا کہ پاکستان میں ایسا کبھی دیکھا نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کے اندر ایسا کام ہے، جتنے بھی بڑی بڑی جماعتیں جیسے جماعت اسلامی ہے، تنظیم اسلامی ہے، جتنی بھی جماعتیں، ان کے جو مرکز ہوتے ہیں نا وہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں. ان کے جو سینٹرل مرکز ہوتے ہیں جن کو ہیڈ کوارٹرز کہتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن ان کی یہ کمپین نہیں ہوتی ہے کہ پورے پاکستان کی مساجد ایسی ہی ہوں. وہ کبھی کبھی ان کی مجبوری بھی بن جاتی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس سینٹر میں ہاسپٹل بھی ہوتا ہے، اس سینٹر کے اندر وومن ونگ بھی ہوتا ہے، کڈز ونگ بھی ہوتا ہے، یوتھ ونگ بھی ہوتا ہے. ساری کی ساری ایکٹیویٹیز ان کی مسجد بیسڈ ہی ہوتی ہیں. اور ادھر ساہیوال کے پاس ایک مسجد ہے، مطلب اس بندے نے گاؤں ہے پورا، اس بندے نے اس مسجد سے پورا گاؤں جو ہے نا وہ مینیج کرا، پورا کا پورا گاؤں. اچھا. اس پورے کے پورے مثال گاؤں کے اندر کوئی سگریٹ نہیں پی سکتا، اس پورے کے پورے گاؤں کے اندر کوئی میوزیکل شادی نہیں کر سکتا. اچھا. کوئی نہیں کر سکتا، اور کوئی کرتا بھی نہیں، جان بوجھ کے نہیں کرتے. سبحان اللہ. کیونکہ اس ایک شیخ نے اس پورے کے پورے علاقے کو اس مسجد سے جو ہے نا وہ اٹیچ کیا ہوا ہے. یہ تو دکھائیے گا یار. ساری پنچایتیں جو ہیں وہ علاقے کی وہ امام صاحب اس کو ڈیل کرتے ہیں. تو یہ آپ کہہ لیں بیفور 2000 جب تک یہ اسلامک دہشت گردی والا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے پاکستان کی میجورٹی جو مساجد ہے نا وہ خصوصاً جو گاؤں دیہاتوں میں تھیں وہ سینٹرل بیسڈ ہی ہوتی تھی. ایشوز یعنی کہ وہیں پہ ہی ڈسکس ہوا کرتے تھے، اور ایک دفعہ مولوی صاحب اگر کسی کے گھر پہ چلے گئے ہیں تو بس وہ ایشو اینڈ ہوتا تھا. لیکن یہ یوتھ وغیرہ اور یہ جو تھوڑی ماڈرن ٹیکنیکس وغیرہ ہیں، ظاہری بات ہے اس کو وہ یوٹیلائز تو نہیں کرتے تھے. لیکن یہ دہشت گردی کے پرچے کے بعد مولوی جو ہے وہ مشکوک ہو گیا. آپ کہہ لیں 2000 کے بعد مولوی جو ہے مشکوک ہو گیا، داڑھی والا جو ہے مشکوک ہو گیا، پردے والا جو ہے مشکوک ہو گیا، مساجد جو ہے وہ مشکوک ہو گئی. پھر پاکستان میں مور دین 80% مسجد رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، مساجد رجسٹرڈ نہیں مسجد رجسٹرڈ نہیں ہوتی یوزلی. اچھا ایک چیز اور بھی اور جب رجسٹرڈ نہیں ہوتی مساجد تو رجسٹرڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ کھل کے کام نہیں کرتے، اور کیونکہ کھل کے کام کریں گے تو وہ کچھ کویشچننگ انویسٹیگیشنز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں پھر وہ ظاہری بات اس سلسلے کو آگے لے کے جانا مشکل ہو جاتا ہے. وہ پھر ایک محدود جگہ کے اوپر کچھ محدود سے کام کر لیتے ہیں. تو یہ رجسٹر کیوں نہیں کرتے جو ایشو پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ مساجد کے اوپر سینکشنز بہت زیادہ لگا دیتے ہیں. آپ کا یہ کدھر ہے، آپ کا یہ کدھر ہے، آپ کا یہ کدھر ہے، آپ کا یہ کدھر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر یہ مسالک کی کچھ ٹینشنز ہوتی ہیں. ایک مسلک جو ہے دوسرے مسلک پہ سٹے لے لیتا ہے کہ ہم اس مسجد کو جو ہے نا یہاں پہ نہیں بنانے دیں گے، کیونکہ وہ علاقے میں صاحب بریلوی بھائیوں کا ہے تو وہ اہل حدیثوں کو نہیں بنانے دیں گے. سارا اہل حدیثوں کا ہے تو وہ بریلوی کوئی مسجد نہیں بننے دیں گے. یعنی کہ وہ سٹے لے لینے لگ جاتے ہیں. پھر وہ کیس چلتے رہتے ہیں، لمبے لمبے کیس چلتے رہتے ہیں. پھر یوزلی کیا ہونے لگتا ہے کہ ایک بندہ ہے مثلاً جو صدر ہوتے ہیں مسجد کے، وہ اسی کی مسجد ہے، یعنی اسی کی مسجد ان دا سینس کہ وہ اس کی جگہ ہے، ملکیت بن، تو وہ اس کے نام پہ رجسٹرڈ ہوئی ہوتی ہے، بندے کے نام پہ. یعنی کہ میری جگہ تو میں جو مرضی فزیکلی لینڈ اس کا ہوتا ہے، لینڈ اس کا ہو جاتا ہے، وہ جگہ بلڈنگ اس کی ہو جاتی ہے. تو اس لیے پاکستان میں مسائل بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے ہم نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا نا مسلح کے ساتھ محلہ، اصل میں پوائنٹ واز مسلح کے ساتھ محلہ. وائے؟ کیونکہ اس سے پہلے اتنے مسائل نہیں تھے جتنے اس وقت پاکستان کے مسائل ہیں.
مطلب اس سے پہلے نا ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کہ مسجد ایسی جگہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہمارا جو نیٹ ورکنگ کا سسٹم تھا نا عزب قلم، وہ پہلے ہی اتنا کمال قسم کا سسٹم تھا کہ ہمیں کسی ایسی سینٹر کی ضرورت نہیں ہے. تو جو ویسٹ ہے وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آپ پرائے دیش کے اندر ہیں، آپ کا جو پورے کا پورا سسٹم ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اسلامک نہیں ہے. تو جو وہاں کے علماء تھے، جو ماشاء اللہ ویژنری اسکالرز ہوتے تھے، وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ اگر ہمارا بچہ یا ہماری یوتھ باہر جائے گی، وہ ہومو سیکشوالٹی کی بات ہو رہی ہے، میوزک کی بات ہو رہی ہے اور سیکس ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے، ہمارا بچہ خراب کر دیں گے. تو ہم تو اس کو لے کے نہیں آ سکتے، نو میٹر واٹ وی ڈو، انلیس ہم اپنے پورے کے پورے سینٹر کو کمیونٹی بنا دیں. یعنی کہ کچھ بھی کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے تم نے مسجد میں آ کے کرنا ہے. تو پھر وہ 90 کنٹریز کے ملک جو ہیں، وہ کم از کم جو کمیونٹیز ہیں وہ ایک ہی مسجد میں جمع ہونے لگ جاتی ہیں. بنگالی بھی ہیں، امریکنز بھی ہیں، آسٹریلین بھی، سارے کے سارے ایک جگہ کے اوپر آ کے جمع ہونے لگ جائیں. تو ان کو پھر ایسا نہیں فیل ہوتا کہ ہم پرائے دیش کے اندر ہیں. تو یعنی کہ یہ کچھ ایشوز ہیں، پاکستان میں بھی تھے لیکن اس کے اپنے ہیں، ویسٹ کے اپنے ہیں. کیونکہ میں باہر رہا ہوں، وہاں پہ کچھ کمیونٹیز بنتی ہیں، اور پھر ساری مسجد کمیونٹیز نہیں بنتی ہیں. جو جامع مسجد ہوتی ہے کمیونٹی وہ بنتی ہے، جو مسلح ہوتا ہے وہ کمیونٹی نہیں بنتی. مسلح تو خیر وہ چھوٹی جگہ ہے نا، وہ تو وہ جگہ